اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أو كما قال الله تعالى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت اور ان کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محرم الحرام کے بارے میں ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تو مہینوں کی تعداد تو 12 ہے، لیکن فی کتاب اللہ جو کتاب میں ہیں جو 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اور پھر فرمایا کہ زمین و آسمان بنائے، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو خاص ہیں. اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے محبوب ہے اور میرے لیے خاص ہیں. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بس ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ کوئی بھی ظلم نہ کرو. پھر فرمایا کہ کون کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار ہیں جو کہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی اللہ کے نزدیک فضیلت کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا. محرم کا مہینہ بھی فضیلتوں والا مہینہ ہے. ذی القعدہ کا مہینہ ذی الحجہ سے پہلے والا مہینہ، وہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ. یہ 4 مہینے افضل العلوم یعنی کہ افضل الماء افضل الشہر ہیں، یعنی کہ سارے مہینوں سے افضل مہینوں میں یہ شمار کیے جاتے ہیں. اور محرم الحرام کے محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم الحرام کے جو لفظ کی معنی ہے، اس کا معنی ہے تعظیم. جیسے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ ابراہیم میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یعنی فرما کہ اللہ میں نے اپنے اولاد کو بے بسی کی حالت میں آپ کے حوالے کیا ہے، تیرے محترم گھر کے قریب. محترم گھر یعنی کہ محرم سے مراد یا محترم ہے، تو یعنی کہ محرم الحرام یعنی کہ محترم اور تعظیم والا مہینہ. محرم کی معنی جو ہے نا محترم اور بزرگی والا مہینہ یعنی کہ عزت والا مہینہ ہے. یعنی کہ اس مہینے کی پہلے یہود و نصارہ بھی عزت کرتے تھے، یہود بھی عزت کرتے تھے اور نصرانی بھی عزت کرتے تھے. جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو یہود و نصارہ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. ہاں جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ محرم. رمضان کے روزوں کے بعد جو آپ لوگوں کے لیے بہترین روزے ہیں تو وہ رمضان کے محرم الحرام کے روزے ہیں. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ محرم کے روزے فرض تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی یہی محرم کے روزے فرض تھے. ہاں جی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی محرم کے مہینوں کے روزوں کے حوالے سے، فرمایا کہ جو شخص اسی مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو فرما کہ احتسب علی اللہ، یعنی کہ احتساب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سارے سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو محرم کے عاشور کے روزے رکھتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جس نے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے گھر والوں پہ ان کے رزق میں کشادگی کر دی تو اللہ رب العزت اس کے سارے سال اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے. اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے. ہاں جی، اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس محرم الحرام کے مہینے میں سب سے بڑے واقعات یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا چھوٹی سی صحف کی وجہ سے، تو حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے
آنکھوں کی جو ہے نا ساری نمی ختم ہو چکی تھی، پڑھنے لگے تھے ربنا ربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، ہاں جی لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھ رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہو گئی اور سب معاف ہو گیا تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت مکانی دی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہاں جی فرمایا کہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادریس کے بارے میں یاد رکھیں، وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں قرب و عرفان کے بعد اونچے مقام پر اٹھا دیا۔ وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جنگ میں تھے، فرعون دشمن ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یعنی جو جادوگر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تیار کیے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے فوج کا دشمن بن گیا اور ان کے پیچھے لگ گیا۔ تو جب دریائے کلثوم یعنی دریائے نیل پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ لگا دے دریائے نیل پہ لاٹھی، اور موسیٰ نے لاٹھی لگا دی، 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، فرعون کو پتہ تھا یہ رستے میرے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن قوم نے ان کو دبو دیا ادھر، قوم کہنے یہ حضرت آپ خدا ہیں، آپ مولا ہیں، نعوذ باللہ آپ کے لیے رستے بنے ہوئے ہیں، چل دیے نیچے۔ اور فرعون جب اندر گیا تو اللہ نے حکم دیا، قرآن کہتا ہے، ہاں جی قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقَ، حتیٰ فرمایا حتیٰ ادرکہ الغرق، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر میں اتارا، پھر فرعون اس کے لشکر کو اس کے ساتھ شرکت اور ذاتی کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا۔ جب فرعون کا لشکر وہاں پہ پہنچا اذا ادرکہ الغرق، تو ہم نے ان کو جب بیچ ملایا اور پانی کو ملا دیا اور سارے غرق ہو گئے۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کے مقابلے میں نکلے تھے، ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کے مقابلے میں نکلے تھے تو نمرود نے کیا کیا؟ ایک بڑی سی آگ تیار کر دی، اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے حکم دیا قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ گلزار بن گئی، وہ آگ باغ بن گئی، وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے، فربطناہ بالعراء وهو سقیم، ہاں جی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلندیوں پہ اٹھا لیا، ہاں جی، قوم در پہ ہو گئی مارنے کے لیے، جس کی قرآن کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی مطہرک، ہاں جی اے عیسیٰ میں تجھے آسمانوں پر اٹھاؤں گا اور کافرے کے حربے سے تجھے پاک رکھوں گا۔ ہاں جی اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا میرے عیسیٰ، کافروں کے حربوں سے، کافروں کے جو ہے نا جنگوں سے میں تم کو آزاد کرا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلندیوں پہ اٹھا لیا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ عزیزان محترم، میرے اس سارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محرم الحرام کا تعظیم کریں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کا تعظیم کیا، اصحابہ اکرام نے محرم الحرام کی تعظیم کی، تابعین نے محرم الحرام کی تعظیم کی، تبع تابعین نے محرم الحرام کی تعظیم کی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی محرم الحرام کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کا شجرا ہوتا ہے نا، یہ فلاں کا بیٹا، 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 اسی طرح آخر تک اس کا جو ہے نا تسلسل چلتا ہے۔
تو اگرچہ آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ تسلسل یعنی کہ ایک عمل ہے وہ اگر اس کا جو ہے نا شجرہ ہوگا، اگر کسی کا شجرہ نہیں ہوگا، اس کا شجرہ بیچ میں گم ہو جائے تو لوگ اس پہ شک کرتے ہیں، یعنی کہ مشکوک ہے، اس کا نسل مشکوک ہے، پتہ نہیں کس سے ہے۔ اسی طرح سے عملوں کا بھی شجرہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کس حد تک نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ ہاں جی، جب وہ سارا عمل جا کر نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو یہ پکا دین ہے، پکا اسلام ہے، پکا مذہب ہے۔ اگرچہ وہ مذہب جا کے کہیں گم ہو جائے، وہ مذہب آگے جا کر کہیں گم ہو جائے، وہ اذان کے اعتبار سے ہو، کسی بھی جو ہے نا کسی بھی عمل کے اعتبار سے ہو، وہ جا کر آگے گم ہو جائے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا رب العالمین میں محرم الحرام کے ہر حال پہ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آپ سب استماعت فرمائیں، اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔